بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اکثر اوقات ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ہر ایک نہ صحیح، ایک اچھی خاصی تعداد ان افراد کی ہے کہ جو اس مسئلے سے دوچار ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ فلاں شخص ان کو اس طرح بیہیو کر رہا ہے، یہ کرتا رہا ہے، اور فلاں شخص اس طرح بیہیو کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے، تو لہٰذا یہ ریزن ہے کہ میں ایک بہت ہی پریشانی کے اندر، بے چینی کے اندر، ٹینشن کے اندر مبتلا رہتی ہوں۔ اور اکثر اوقات میرا دھیان جو ہے وہ ان افراد اور ان کی بیہیویئر، میرے ساتھ ان کا جو سلوک ہے اس طرف چلا جاتا ہے، اور جوں ہی میں اس طرف سوچنا شروع کرتی ہوں اسی وقت مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کے ساتھ ہے، مردوں سے کہیں زیادہ عورتوں کے ساتھ ہے، خواتین کے ساتھ ہے۔ اور پھر جوں ایک انسان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی عمر گزرتی ہے، اس کے اعصاب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ اسی طرح گرو کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے، اور اگر دیگر مسائل نہیں ہیں تو پھر زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اسی مسئلے کی طرف رہتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر میں رہ رہا ہوں، جس معاشرے کے اندر میں رہ رہی ہوں، یہ شاید بھیڑیوں کا معاشرہ ہے۔ انسان کی شکل کے اندر ایسی مخلوق ہے کہ جو انسان کہلوانے کی مستحق نہیں ہے، اور گویا کہ دوسری بات کہ یہاں پہ ایک کمزور آدمی جو ہے، ایک کمزور انسان جو ہے، اس کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے اسے ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، ٹھوکر پاؤں سے مارنا کہ جیسے اسے ٹھوکریں ماری جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ۔ میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اب چونکہ اگر ایک مسئلہ ہے، ہمیں اس مسئلے کی وجہ اگرچہ ہر ایک انسان کی زبان کے اوپر اور اس کے ذہن کے اندر ایک ہی ہے کہ وہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن میں اس کی ایک اور وجہ لیتا ہوں، اور وہ وجہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور میرے خیال میں وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر کوئی ایسا نصب العین، کوئی ایسا مقصد اور ماٹو نہیں بنایا، کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا گول، کوئی ایسا ٹارگٹ اور ہدف سیٹ نہیں کیا کہ جو ہمیں ہر وقت انگیج رکھے، کہ جو ہمیں ہر وقت مصروف رکھے، اور اتنا مصروف رکھے، ہمارے ذہن کو اتنا کیچ کر لے کہ ہم دیگر چیزوں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں فضول، فرائیولس نظر آئیں، ہمیں بالکل بے مقصد نظر آنے لگیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یار یہ تو اصل مقصد ہے ہی نہیں، اصل مقصد تو وہ ہے۔ اور اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دے دیتا ہوں کہ فرض کر لیں خدا نخواستہ کسی وقت ایک انسان کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، یا فرض کر لیں ایک انسان جو ہے اس کو اپنے کسی بہت ہی پیارے کی موت قریب نظر آتی ہے، ایک انسان کے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہو، وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو اور وہ قریب المرگ ہو، یا ایک انسان خود قریب المرگ ہو، تو یہ ساری باتیں ایک انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور ایک انسان کی جو توجہ ہے وہ اصل مسئلے کی طرف آ جاتی ہے۔ اب اسی طرح یہ تو ہو گیا اصل مسئلہ پریشانی والا، لیکن چونکہ ہم اس سے بہت ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں وہ بے حد اہمیت کا نظر آتا ہے، اور دیگر چیزیں بے اہم، بے وقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی دوسری چیز کے ساتھ کہ جو ایمرجنسی نہیں کہلواتی، جو ہمارا مقصد، ہمارا ماٹو،
ہمارا نصب العین، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا گول، ہمارا ہدف نظر آتا ہے، ہم اس کے ساتھ اتنے انوالو ہو جائیں، اتنے انوالو ہو جائیں، اتنے ڈیپلی انوالو ہو جائیں کہ ہماری اس طرف دھیان ہی نہ رہے کہ لوگ مجھے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرف دھیان بھی نہ رہے کہ جی میرا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، میں فرض کر لیں کہ میرے پاس کھانے کو کیا چیز ہے، بس وہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ ایسی چیز میں کھا لوں کہ جو میرے لیے نقصان دہ نہ ہو اور مجھے تھوڑی نیوٹریشن مل جائے، باقی اسے اس طرف دھیان نہیں رہتا، اس کو اس طرف دھیان نہیں رہتا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور میں کہہ لیں کہ کتنے اہم ریسٹورنٹ پہ یا کتنا ایسا پسند کیا جانے والا چیز آئٹم میں کھا رہا ہوں، میں کیا پہنتا ہوں، میں کیا کہاں پہ رہتا ہوں، مجھے میری کس طرح کے لوگوں سے میرا ملنا جلنا رہتا ہے، میری رنگت کیسی ہو گئی، میں کالا ہو گیا، وہ ساری چیزیں ایک انسان کو بے مقصد اور بے وقت اور فرائیولس اور ٹریویل نظر آتی ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ اپنے پھر اصل جو اس کا مقصد ہے اس پہ ایک انسان فوکس ہو جاتا ہے، اور ایسا فوکس ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بس اسے ساری چیزیں بے معنی بے مقصد نظر آنے لگ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم کیا کریں اگر ہمارے یہ دونوں مسائل ہیں یا دونوں میں سے کسی ایک مسئلے کا ہم شکار ہیں، کوئی ایک مسئلہ ہمارے ذہن کے اوپر حاوی رہتا ہے، میں کھاتا کیا ہوں، میں پہنتا کیا ہوں، میرے پاس ٹرانسپورٹ کون سی ہے، میرے پاس گھر کون سا ہے وغیرہ، میں کس طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں، یہ ساری چیزیں، اور یہ بھی کہ فلاں نے مجھے کس طرح بیہیو کیا، فلاں نے مجھے کس طرح بیہیو کیا، فلاں شخص مجھے کیسے بیہیو کرتا اور کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے بے مقصد اور بے وقت نظر آنے لگ جاتی ہیں اگر ایک انسان کسی گول کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ اس قدر ڈیپلی اٹیچ ہو جائے کہ وہ ایک انسان کی زندگی بن جائے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ فرض کر لیں آپ نے سٹڈیز ترک کر دیں، اب آپ کہتے ہیں میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کرنی ہے، میں نے ایم فل اور میں نے پی ایچ ڈی، کوئی بھی، میں نہیں کہتا، یہ میں سجیسٹ نہیں کر رہا، میں نے بزنس کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے، میں نے اپنی ہیلتھ کو اتنا بلڈ کرنا ہے، میں نے اللہ کی راہ میں جو ہے لوگوں کو اتنا، اپنے آپ کو اور لوگوں کو میں نے اتنا موٹیویٹ کرنا ہے، کنونس کرنا ہے، یہ اب آپ سیٹ کریں گے، یہ دوسرا انسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوشش آپ نے کرنی ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ ہمیں دو بڑے فوائد اس سے حاصل ہونے والے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں جو ہمارا کہہ لیں کہ جو ہمارے یہ مسائل ہیں، نام نہاد مسائل ہیں، یہ سارے ہماری نظروں سے اوجھل ہمارے دماغ سے باہر ہو جائیں گے، اور دوسرا بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ایک سالڈ اچیومنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ، ہم اس کے قریب لگنے لگ جائیں گے، اور ہمیں دیکھنے والا، ہمارا مشاہدہ کرنے والا انسان یہ سمجھے گا یہ کوئی آرڈینری انسان نہیں ہے، یہ ایک بڑا انسان ہے اور بڑا انسان بننے جا رہا ہے، اس انسان نے لازم کسی بڑی چیز کو حاصل کر لینا ہے، کیونکہ اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کا سب کچھ جو ہے وہ ایک بڑے آدمی سے ریزمبل کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، اور یہ جو بڑے آدمی سے جو ریزمبلنس ہے، اس سے جو ملتا جلتا ہونا، اس کا جو سٹائل اپنانا، یہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک انسان کسی بڑے مقصد کے لیے بہت ہی دل و جان کے ساتھ محنت کر رہا ہو، اتنی محنت کر رہا ہو کہ اسے اس بات کا احساس نہ رہے کہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے، لوگ مجھے کیسے بیہیو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے فرائیولس اور بے مقصد ہو جاتی ہیں۔